आदाब हुक्मरानी नहीं है کہ وزیر اعظم فاروق حیدر کا تختہ الٹنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. آداب غلامی کی اگر بات کریں تو بالکل تنویر الیاس صاحب کو آداب غلامی نہیں آتی. اور تو شاہ غلام قادر صاحب کو میں ایک چیز بتا دوں سر کہ آداب حکمرانی بالکل اچھے طریقے سے وہ ان کو آتی ہے. السلام علیکم جی، میرا نام اسرار احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ولاگ. بہت شکریہ کہ آج آپ نے میرا یہ ولاگ دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. آج میں بات کروں گا جی جو ہماری کشمیر لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ کشمیری کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والی لیڈرشپ ہے وہ ہماری لیڈرشپ ہے. جب ان پہ بات ہوتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے مجھے اس بارے میں بات کرنا. اور ٹو بی ہانسٹ کہ مجھے دن لگ جاتے ہیں، ہفتے لگ جاتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں بات کیسے کروں. میرا نہیں خوشی ہوتی مجھے کہ ان کے بارے میں بات کروں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بات کروں. لیکن مجھے یہ مجبور کر دیتے کہ ان کی جو طریقہ کار ہے سیاست کا وہ بالکل ایک مختلف ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر ہم جیسے عام آدمی کو بات کرنی پڑتی. اور آج بھی میں بطور ایک عام آدمی بات کروں گا، نہ کہ بطور پاکستان تحریک انصاف سپورٹر بات کروں گا. بطور عام آدمی جو میرے دل میں ہے میں وہ بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک ہفتہ قبل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کے درمیان گرما گرمی ہوئی تھی ایک بات پر. تو اس کے بعد جو ہے یہ بہت طول پکڑ گئی یہ بات، جس پر عطا تارڑ صاحب جو معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے آ کے اپنی بیان سے جو کشمیریوں کے بارے میں بیان دیا تھا، کشمیری وزیر اعظم کے بارے میں بیان دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل کو زیادہ تکلیف پہنچی. تو میں اس پہ آ کے برملا میں نے بات کی اور کھل کر بات. لیکن یہاں پہ سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے کہ یہاں پہ بات کرتے وقت میں کافی سوچتا ہوں کہ میں سر کے کوالہ پار جو میرے لیے لیڈرشپ ہے اس کی اتنی ویلیو شاید نہ ہو میرے لیے جتنا میرے کشمیر کی لیڈرشپ کی ویلیو ہے، چاہے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے، چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، چاہے جو بھی ہو. لیکن یہاں پہ بات جو آج ہوگی وہ ہوگی جی جو سابق اسپیکر رہے ہیں اسمبلی کے، موجودہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے کچھ بات کی ہے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں آپ سے وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی، تاکہ آپ کو بات کے پتہ چلے کہ میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں. आदाब हुक्मरानी नहीं है, इसको पता नहीं है कि हुक्मरानों को कैसे डील किया जाता है, कैसे मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं. उन्होंने अपना भी मजाक बनवाया और कश्मीरियों का भी मजाक. और वजीर आजम साहब कहते रहे कि वजीर आजम साहब आप तशरीफ रखें, आप वो वीडियो देखें. शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब आपसे बात करेंगे, آپ بیٹھیں. کہ وہ جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے. اس ویڈیو میں جناب کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کو آداب حکمرانی نہیں آتے. تو شاہ غلام قادر صاحب کو میں ایک چیز بتا دوں سر کہ آداب حکمرانی بالکل اچھے طریقے سے وہ ان کو آتی ہے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن آداب غلامی کی اگر بات کریں تو بالکل تنویر الیاس صاحب کو آداب غلامی نہیں آتی. اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ آداب غلامی والا وزیر اعظم ویسے بھی مجھے نہیں چاہیے. میں اس وزیر اعظم کو کبھی نہیں آن کروں گا، کبھی بھی مجھے فخر نہیں ہوگا اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں جس کے اندر آداب غلامی ہو بجائے آداب حکمرانی. اور انہوں نے یہاں پہ جو بات کی تھی اس وقت وہ کشمیری عوام کے لیے تھی اور وہ کشمیری عوام کے فائدے کی تھی اور وہ کشمیری عوام کے حقوق کی بات تھی، جس پر کم سے کم آپ کو جس طرح فاروق حیدر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، ہی از اے گریٹ لیڈر. فاروق حیدر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی. تو آپ کی بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہونی چاہیے تھی کہ عطا تارڑ صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور آپ نے عطا تارڑ کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کی کہ یہ تنویر الیاس کو آداب حکمرانی نہیں آتی، آداب غلامی آپ کہہ دیں کہ آداب غلامی نہیں آتی. تو واقعی آداب غلامی نہیں آتی، لیکن آداب حکمرانی آپ کو بھی نہیں آتی. یہ شاہ غلام قادر صاحب کو میں کلیئر کرتا ہوں. میں اس بات سے بڑی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ شاہ صاحب میں یہ بات آپ کی ذات تک نہیں کر رہا، لیکن آپ کو جو پولیٹیکل وے ہے وہ مجھے بالکل نہیں پسند. کم سے کم اس کو اپنی ٹھیک کر لیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی انہوں نے تو کشمیری عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، کشمیری عوام کے جو ہے نا جذبات کو مجروح کیا، کشمیری عوام کی جو بےعزتی کی ہے. تو کشمیری عوام کی بےعزتی نہیں کی، انہوں نے کشمیری عوام کے حقوق کی بات کی، کشمیری عوام کے شہداء کی بات کی، وہ کشمیریوں کی بات کی جن لوگوں نے جانیں دی ہیں ان کے بات کی کہ بھائی ہم لوگوں نے بھی جانیں دی، ہمارے خون کے ساتھ بھی غداری نہیں ہونی چاہیے. تو آپ بالکل اس چیز کو غلط طریقے سے سپورٹ کرنے آگے اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ غداری آپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں ایک اور ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا روابط رہے اور کیسے رہے، یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ویڈیو مجھے ایک پہاڑ کی قسم ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان دے کے گواہی کر رہا ہوں کہ جب پاکستان نے یہ بات سنو اور بلاؤ اس کو جو حلف دے کے گیا ہے، تو بھی حلف دے اب یہاں پر کہ جب ہماری پاکستان میں حکومت بنی تو یہ اسپیکر غلام شاہ قادر نے ہمیں رابطہ کیا، مجھے رابطہ کیا کہ وزیر اعظم فاروق حیدر کا تختہ الٹنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں. تختہ الٹنے کے لیے، نون لیگ کا تختہ الٹنے کے لیے یہ غدار ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. ہمارے لیے عمران خان نے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان کی بہت معاشی مسائل ہیں، ہم نے کشمیر کے لوگوں کی خدمت کر لی ہے.
جس نے ووٹ دیا ہے ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دو. یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ ویڈیو اس ٹائم کے وزیر امور کشمیر برائے گلگت بلتستان سردار علی امین خان گنڈا پور صاحب کے زبانی بات ہے. شاہ غلام قادر صاحب گئے تھے جی کہ فاروق حیدر صاحب کو آ رہے ہیں, اور یہ کون کہہ رہا تھا جی؟ موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر. تو اس بارے میں اگر بات کی جائے کہ سر آپ اگر اپنی سیاسی کریئر کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے میرے جیسا کشمیری عام بندہ تو کچھ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ غداری کریں نا. تو میں یہاں پہ بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے بات کرنی پڑتی کہ شاہ غلام قادر صاحب حکومت آ جائے گی, اللہ نے چاہا تو آپ کو آج نہیں کل مل جائے گی. اگر آپ کی جو ہے نا سوچ یہی رہی تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں دے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو حکمران نہیں بنائے گا اگر آپ کشمیری عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کریں گے, کشمیری عوام کو ہمیشہ نیچے دکھائیں گے. آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ فاروق حیدر صاحب کی طرح سٹینڈ لینا اور کم سے کم یہ بات کہہ دینا اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. آپ نے کہنا تھا کہ جیسا بھی وہ ایک اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہے اور مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ہمیشہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے میرے ویڈیوز موجود ہیں, میرے ٹویٹ موجود ہیں, میرے فیس بک سٹیٹس موجود ہے, پوسٹیں موجود, سب کچھ ہے. ہم کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ نہیں کھڑے ہوتے تو ہمیں تکلیف ہوتی کم کیسے لیڈرشپ ہم پہ مسلط ہو رہی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم ایک جماعتوں میں بٹ گئے جی کہ کون نون لیگ کا, کون پی ٹی آئی کا, کون اس چیز کا, لیکن ہم کشمیری ہیں اور ہم کشمیر پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم کشمیری اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے سر. یہ بات واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ آ جائیں سامنے, تنویر الیاس صاحب آ جائے, دوسرا آ جائے, جہاں پہ کشمیری عوام کی عزت اور حقوق کی بات ہے وہ بات ہوگی, لڑیں گے, سامنے آئیں گے, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, سوال کریں گے, جواب مانگیں گے آپ لوگوں سے. یہ تو آپ چھوڑ دینا جی کہ آپ لوگ اس طرح کیا بات کر لیں اور ہم بھول جائیں. اتنی گزری ہوئی بات اگر مجھے آج بھی یاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ کی بات جو میرے دل پر بیٹھ گئی, اس نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے کہ میرے حکمران آ کے جی کہہ رہے جی کہ وہ تنویر الیاس کو آداب حکمرانی نہیں آتی, آداب غلامی نہیں ہے. آپ غلامی کروا رہے ہیں ہم سے, ہم غلامی کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ عطا تارڑ کے ساتھ بیٹھ کر جو کشمیری عوام کے بارے کیا اس نے معافی مانگ لی, یار بھاڑ میں جائے گی معافی, کیا کریں گے معافی؟ پہلے کسی قتل کرنے والے پاؤں پکڑ لیں, کیا معافی ہو جائے گی؟ وہ کیا وہ قتل واپس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے کہ آپ اپنے جماعت کے حکمرانوں کے ساتھ جی صدقے جی بسم اللہ بیٹھے. آپ کا حق ہے, آپ کا سیاسی حق ہے, آپ کا انسانی حق ہے, آپ کو آئین اور قانون حق دیتے ہیں, لیکن کشمیری عوام کی عزت مجروح کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ کشمیری عوام کے حق میں بات نہیں کر سکتے تو آپ آ کے وہاں پہ کشمیری عوام کی ترجمانی بالکل نہ کیجیے. یہ آپ کو کشمیری عوام کہہ رہی کہ بھائی جہاں پہ ہمارے حقوق کی بات ہوگی وہاں پہ ہمارے حقوق کی بات نہیں کر سکتے, تو آپ آ کے بالکل ہماری جو ہے نا وہاں پہ فضول کی جو ہے نا وہ جو آپ ترجمانی کر رہے ہیں وہ نہ کیجیے گا. ہمیں آداب غلامی مت سکھائیے گا. یہ آداب غلامی آپ کے پاس ہے, آپ کو ہی مبارک, آپ کی جماعت کو مبارک, آپ کے نظریے میں گھل مل چکا ہے. کل تک جس پی ٹی آئی کے ساتھ ہو کر آپ وزیر اعظم فاروق حیدر جب تھے تب آپ ان کو ہرانے کے چکر میں تھے, اور آج آپ کہہ رہے جی کہ پی ٹی آئی یہ ہے, پی ٹی آئی وہ ہے. سر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو جائے, ایک سٹینڈ لے لیں, ایک جگہ اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ میں یہاں ہوں جی, یہاں سے نہیں ہٹوں گا, تب آپ کا جو ہے نا بات ویلیویبل ہوگی اور آپ سے ہر بندہ آپ کی بات مانے گا بھی. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس بات کو نا بڑے ایک دائرے میں رہ کر آپ سے شیئر کروں. تو شاہ غلام قادر صاحب آپ نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی جس وجہ سے مجھے دکھ ہوا, اور میں نے اس سے اپنا جواب دے دیا. انشاءاللہ پھر کسی ویلاگ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.